السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے آن لائن گفتگو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ بس جنید صاحب، پاکستان کی عوام کی، قوم کی اور اپنے وطن کی فکر کھائے جا رہی ہے، اور سوچتا ہوں کہ کیسے پاکستان کو سیدھے راستے پہ لایا جائے، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے ہمارے وطن کو بے راہ روی کا شکار کر دیا ہے، اور ہم اب دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ جنید صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارا وطن جو ہے اس کی حالت گھڑی کی چھوٹی سوئی جیسی ہوئی ہے، جو چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور اللہ کے فضل سے میں نے اپنے آپ کو گھڑی کی بڑی سوئی بنا لیا ہے، جو آپ کو تیز دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور میں جنید صاحب، اب میں نے سب کو کہہ دیا ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں، اخراجات کو کم کرنا ہوگا۔ میں نے اس کے لیے جنید صاحب بڑے سخت احکامات جاری کیے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ یہ لگژری گاڑیاں جو ہیں ان کو ختم کریں، بند کریں، اندر واپس بیک گیئر لگائیں، ان کو اندر گیراجوں میں کھڑا کریں، یہ بیچیں ان کو۔ اور بسوں کا، ٹرینوں کا، یہ جو میں نے میٹرو چلائی ہے، یہ جو میں نے اورنج ٹرین چلائی ہے، اس پہ سفر کریں۔ جنید صاحب، بہت خرچہ بڑھ گیا ہوا ہے ہمارا۔ میں نے اپنے وزراء کو بھی کہہ دیا ہے، اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ اپنی سہولتوں کو ختم کرنا ہوگا، تنخواہیں چھوڑ دیں، گاڑیاں چھوڑ دیں۔ میں خود جنید صاحب، میں نے اپنی گاڑیاں چھوڑ دی ہیں۔ میں صبح کبھی رانا ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھ کے آ جاتا ہوں، کبھی میں احسن اقبال کے ساتھ بیٹھ کے آ جاتا ہوں، رانا ثناء اللہ کے ساتھ ذرا راستے میں چار جھکتے بھی سن لیتا ہوں، اور احسن اقبال صاحب کو بھی راستے میں دیکھ کے تو خوشی ہوتی ہے، اور پٹرول کی بچت بھی ہو رہی ہے۔ اور جنید صاحب، میں نے بڑے گھروں کا بھی کہہ دیا ہے، یہ جو بڑی بڑی رہائش گاہیں ہیں ان کو بیچیں، چھوٹی رہائش گاہیں لیں۔ ابھی یہ پہلا قدم ہے جنید صاحب، پہلا قدم ہے یہ۔ انشاءاللہ مجھے اگر اللہ نے موقع دیا تو میں اگلے سال ان کو یہ کہوں گا کہ چھوٹے گھر بھی بیچ دیں، اور اپنے دفتروں کے اندر ہی صوفہ کم بیڈ رکھ لیں۔ جب دفتر کا ٹائم ختم ہو تو اسی صوفے کو، دفتر کے صوفے کو بیڈ بنا کے ادھر ہی سو جائیں، بس ادھر سے ہی اٹھیں اور اپنے باتھ روم سے جا کے پانی کے چھٹے مار کے کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ اچھا میاں صاحب، سب سے زیادہ جو قابل تحسین قدم ہے آپ کی اس کی کفایت شعری کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے وزراء نے، آپ کی پوری کابینہ نے، حکومت نے پچھلے 10 ماہ کے دوران غیر ملکی دوروں کا 20 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس ملک کو اصل ڈگر پہ لانے کے لیے یہ بھاگ دوڑ تو کرنی پڑنی تھی۔ اب میں نے کہہ دیا ہے کہ جس نے فارن ٹور بھی کرنا ہے، بیرونی ملک کا دورہ کرنا ہے، تو وہ سڑکوں سڑکی جائے گا، بائی روڈ جائے گا، کوئی جہاز کا ٹکٹ نہیں ملے گا، بائی روڈ جائیں، بلکہ دو کر کے جائیں اور موٹر سائیکل پہ جائیں۔ دیکھیں میں جنید صاحب خود میں نے ہوائی سفر چھوڑ دیا ہے۔ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی یہ ٹکٹیں، دیکھیں میں پہلے بھی اللہ کے فضل سے اپنی ذاتی جیب سے ٹکٹ خرچ کے باہر جاتا ہوں جنید صاحب، اور میں وہاں ہوٹل کا کرایہ بھی اپنی جیب سے دیتا ہوں، اور میں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی اب 5 سٹار ہوٹل نہیں استعمال کرے گا، بائی روڈ جائیں اور موٹر سائیکل کے کیریئر پہ ایک چھوٹا خیمہ رکھ لیں، ادھر جا کے مذاکرات کریں، اور باہر نکل کے کہیں پارک میں ہی خیمہ لگا کے اس میں سو جائیں بس۔ لیکن میاں صاحب، جو قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں تو سرکاری خزانے سے آپ نے غیر ملکی دورے کیے ہیں۔ دیکھیں جنید صاحب، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں،
میں نے اپنی جیب سے ٹکٹ خرچ کیا ہے. نہیں وزیر اعظم کے دورے بھی شامل ہیں اس میں سر. نہیں وہ جو باقی وزراء ہیں ان میں انہوں نے ٹکٹ نہیں خرچ سکتا. میں تو اپنی ٹکٹ کا ذمہ دار ہوں. اور جنید صاحب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب میں آئندہ سب کو یہ کہہ رہا ہوں صبح 7:30 دفتر آئیں گے. کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرے گا. چھوٹی چھوٹی گاڑیاں استعمال کریں اگر کرنی ہے تو. کتنی چھوٹی چھوٹی؟ ڈنکی لے لیں ڈنکی. سب کو بچت کرنی پڑے گی. تو پہلے اپنے وزیروں کے قد جو ہے وہ تھیلے کے برابر کریں نا. جنید صاحب یہ تو اب خود سب کو یہ کام کرنا پڑے گا. بلکہ عوام کو بھی میں آپ سے بھی کہوں گا یہ جو آپ ایک شو میں بیٹھ کے 80 کپ چائے پیتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ 2 کپ چائے لگنے چاہیے آپ کے ایک شو پہ. اور یہ جو آپ اتنے مہنگے پینٹ کوٹ پہنتے ہیں آپ وہ دھاری دار پنجابہ پہنے اور اوپر لنڈے کی ایک شرٹ پہنے کرنی تو آپ نے جھکتے ہی ہوتی ہیں. یہ پینٹ کوٹ تو سیریس گفتگو کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے. اچھا میرے صاحب بات سنیں اگر آپ نے بچت مجھ سے کروانی ہے نا تو آپ نے جو کپڑے بیچنے تھے آٹے کے لیے وہ مجھے بیچ دیں. دیکھیں میں تو خود اب یہ چھوڑ رہا ہوں سارا یہ لباس کا خرچہ بھی میں بند کر رہا ہوں. بلکہ میں تو غوری صاحب سے بھی کہوں گا یہ روز جو مختلف رنگوں کے ہیٹ پہن کے نکل آتے ہیں یہ اگر ہیٹ پہننا ہی ہے انہوں نے تو یہ راستے میں ہیٹ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو الٹا کر لیا کرے تاکہ چلیں چینل پہ پہنچنے تک کچھ تو خرچہ اکٹھا ہو. نہیں اس کو کہیں کہ یہ وہ درختوں کے پتے باندھ کے آیا کرے. یہ بہت سجتے ہیں اس پہ درختوں کے پتے غوری پہ. پیچھے بکرے لگے ہوں. میاں صاحب آپ کی بات پہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے لیکن میں نے کر لیا کیونکہ میں نے رات کا کھانا چھوڑ دیا ہے. تیرا دوپہر دا بھی مہینے دا خرچہ ہوندا ہے وہ دوپہر دا بھی چھڑ تیری مہربانی. میاں صاحب اگر آپ واقعی اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ جو آپ نے پورا جلسہ عام کیا ہوا ہے نا کابینہ کے اجلاس میں یہ کابینہ کے ارکان کی تعداد کم کر دیں. یہ بات دیکھیں جنید صاحب جو ملک کی حالت ہے ایک بڑی ٹیم چاہیے دل سے نکالنے کے لیے. آپ دیکھیں یہ نیازی صاحب ہیلی کاپٹر پہ آفس آتے رہے ہیں یہ روزانہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے تشریف لاتے رہے ہیں. یہ اس طرح کے اخراجات نے ہمارے ملک کو جنید صاحب کنگال کر دیا ہے. اب اس ملک کو دل سے نکالنے کے لیے دیکھیں ٹوئے بڑے میں اگر گڈ پھنسی ہو تو بندے زیادہ لگانے پڑتے ہیں. اگر چھوٹا موٹا ٹویا ہو تو 2 بندے بھی گڈ کو کندھا دیں تو گڈ نکل آتی ہے. لیکن ابھی تک گڈ نکالنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی. ابھی تک تو صرف آوازیں ہی آ رہی ہیں. جنید صاحب یہ چھوٹی آوازیں ہیں جتنی گہری دلدل میں یہ پھنسا کے گئے ہیں. ابھی صرف یہ نہیں چاہیے ابھی تو چاہیے یہ والی ہوں چاہیے. ذرا اپنی ہوں بڑی کریں جنید صاحب اپنی ہوں بڑی کریں. آپ دیکھیں کہ کیا لوٹ مار ہوتی رہی ہے. ابھی جیسے خواجہ آصف صاحب نے آپ کو اسمبلی میں بتایا کہ ان کے ایک چہیتے بیوروکریٹ کی ایک شادی پہ 1.25 ارب روپے کی سلامیاں کٹھی ہوئی ہیں. جناب صاحب میری تو 3 دفعہ اتنی ٹوٹل کریں تو اکٹھی نہیں ہوئی جو اس نے ایک شادی پہ اکٹھی کرنی ہے. تو ہمیں تو اتنی سلامی اکٹھی کرنے کے لیے بہت سی شادیاں چاہیے. ارب روپے اسلامیاں ہو رہی ہیں تو پھر ملک کا غریب ہے کیوں جی؟ آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کی لوٹ مار ہوتی رہی ہے. اب اس کو ہم راہ راست میں لانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. 7:30 بجے جنید صاحب میں آ کے گارڈ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں اپنے دفتر کے گارڈ کے پاس باہر اور میں چیک کرتا ہوں اور میں نے اپنے جیب میں وہ برف والا سوا بھی رکھا ہوا ہے. مجھے جو بڑی گاڑی پہ بیٹھ کے دفتر آتا ہوا نظر آ گیا میں سوا مار کے اس کے ٹائر پھاڑ دوں گا. اور میں گارڈ کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوتا ہوں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی گارڈ رہا اور نہ کوئی شریف شہباز.
اور جنید صاحب میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ دفتر آنا ہے تو بے شک پیدل آئیں. وہ کیا کہتے ہیں جنید صاحب, انہی جوتیوں سے چل کے اگر ہو سکے تو آؤ, تیرے محکمے میں بڑی گاڑیوں کا کوئی بجٹ نہیں ہے. جنید صاحب مقرر میں ایک کاری پتہ نہیں کس طرح بنایا ہو تو مقرر ایک کاری میرے منہ سے شیر ٹھیک نکل جائے کہ اللہ کا شکر کریا کرو. میں اس حوالے سے آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. نہیں میاں صاحب, اللہ کا واسطہ یہ شعر یا لطیفہ آپ شروع تو کر دیتے ہیں, وہ سارے لوگوں کو مل کے آپ کا شعر مکمل کروانا پڑتا ہے. کبھی آپ ڈان کہتے ہیں, کبھی سوٹا کہتے ہیں, کبھی سوٹی کہتے ہیں. جنید صاحب لطیفہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا, اتنے سارے کامیڈین بیٹھے ہوئے ہیں. ایک منٹ میاں صاحب پلیز. اب تو ماشاءاللہ آپ کا بھی لطیفوں پہ بڑا ہاتھ کھل گیا ہوا میاں ہے. صاحب خدا کے نام نے کامیڈین کون ہے؟ یہ جو میرے بائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ صرف آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے نیو یارک ٹائمز سے 2 دن کی چھٹی لے کے آئے ہیں. آف کورس دیکھیے آف کورس بھی بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے. سر جی یہ نیو یارک ٹائم نہیں گیا, یہ نیو خان ٹائم ہے گیا 10 بجے نکلتا. دیکھیں میں ایک لطیفہ سنائے بغیر نہیں جاؤں گا. میاں صاحب تسی اگے ایک بار اردو چ لطیفہ شروع کر بیٹھے سو کہ وہ شوربے میں بڑی ڈالی تو وہ نکالی تو نکلی کیسے, تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا, اردو میں شروع کر لیا آپ نے. دیکھیں یہ شوربے کا اور لسی کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے, یہ نہیں ختم ہوتی, یہ جتنی مرضی بڑھاتے جائیں یہ نہیں ختم ہوتی. اور لطیفے میں جب وڑی آ جائے وہ نکلتی نہیں ہے, وڑی پھر بڑھ جاتی ہے. وہ لطیفہ کچھ یوں ہے جنید صاحب کہ ایک آدمی کسی کے گھر مہمان گیا تو انہوں نے اس کے آگے مچھلی پکا کے رکھی, تو مچھلی کا ڈونگا سارا بھرا ہوا تھا, شوربے سے بھرا ہوا تھا, اور اس میں صرف ایک مچھلی تھی. تو میزبان نے کہا کھائیں جناب, میں کل سارا دن لگا کے آپ کے لیے دریا سے خود پکڑ کے لایا ہوں, کھائیں. تو مہمان نے ڈونگے کی طرف مایوسی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ تو جناب دریا سے پکڑ کے لے آئے ہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں ڈونگے سے کیسے پکڑوں اسے. یہ لطیفہ سنانے کے لیے جنید صاحب میں سارا دن پریکٹس کرتا رہا ہوں, اور دیکھیں یہ میں نے 1 گو میں سنا دیا, 1 گو میں. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے. دنیا میں جو پہلی بینک ڈکیتی کی تھی نا کسی خاتون نے, وہ بھی امریکہ میں کی تھی. بونی پارکر اس کا نام تھا خاتون کا, اور اس نے 23 بینک لوٹے تھے. اچھا جی, جہاں زندگی کے کم و بیش ہر شعبے میں خواتین اپنا نام اور مقام پیدا کر رہی ہیں, کارنامے سر انجام دے رہی ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن ایک شعبہ ایسا ہے جہاں پہ ان کی ترقی دیکھ کے خوشی نہیں ہوتی بلکہ افسوس ہوتا ہے, اور وہ ہے کرائم کا شعبہ. یہ پچھلے ہفتے ایک انگریزی اخبار نے لاسٹ ایئر ہونے والے کراچی شہر کے اور پنجاب کے اعداد و شمار شائع کیے ہیں, جس میں انہوں نے اس رپورٹ کا پوری کا ریفرنس دیا ہے کہ خواتین کرمنلز جو ہیں نا, ان کی تعداد میں کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں اضافہ ہو رہا ہے. وہ اعداد و شمار واقعی بہت ہولناک ہے. کراچی میں کم و بیش 1000 اور پنجاب میں 4000 ہارڈ کور خواتین کرمنلز ہیں, یعنی پیشہ ور جو کرمنلز ہیں نا, پیشہ ور جرائم پیشہ, وہ خواتین ہیں جو گینگز کی صورت میں کام کر رہی ہیں. اللہ ان کی مونچھیں بھی نہیں ہوتی. یہ کیا بات ہوئی یار کرمنل کا رول کرنے کے لیے بڑی بڑی مونچھیں تو چاہیے ہوتی ہیں. مونچھیں بڑی بڑی ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں نا, تو خاتون کا چہرہ کافی ہے ڈرانے کے لیے. اللہ معاف کرے وہ پرانی یا اللہ میں اس بات میں نہیں ہوں, شامل نہیں ہوں. عزیزی وہ پرانی بات ہے, اب تو کلین شیپ بھی ڈاکو آ رہے ہیں. یار تم کہنے کا انداز تو دیکھو اس کا, تمہاری طرح منہ کر کے کہہ رہا ہے کلین شیو ڈاکو. ایک بات نوٹ کرو, نہیں تو تسی مونچھاں جیب چ پائیاں آپ بھی کلین شیو ہی ہیں. نہیں وہ اشارہ تمہاری طرف کر رہا ہے, میں تمہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. نہیں تو اس نے جب اشارہ کیا تو میں نے ایسے پھینکا ہے, تم نے دیکھا نہیں. یار میری بات سنو, ہمارے شو کی جو ہے نا دہشت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایک آدھ بندے کو نا بڑی بڑی مونچھیں رکھنی چاہیے, اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ زلفی کو قربانی دینی چاہیے. زلفی بڑی بڑی مونچھیں رکھے. نہیں زلفی ہمیں بین سے منہ کے بال نہ گر جائے. جی ہاں تم رکھ لو.
हमने तो और एक्टिंगें भी करनी होती है ना। अब बात ये कि एक तो ये खैर जो पुलिस है वो इनसे निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़्यादा अफसोस की बात है ना वो ये है, आप कभी भी देख लो कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो इस ट्रेंड को ख़त्म करना चाहते हैं, इससे निपटना चाहते हैं, तो फिर उनको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं जिस पे हमारा माशरा जो है या हमारी जो माशरती अक़दार हैं, सोशल वैल्यूज़ जो हैं हमारी, वो हमें इजाज़त नहीं देती और हमें एतराज़ होता है। मसलन कि जब गाड़ी में खातून को देखते हैं तो आम तौर पे पुलिस जो है वो देखती है कि अगर फैमिली बैठी हुई है तो वो जाने देते हैं, नहीं रोकते। लेकिन अगर रोका जाए, तलाशी ली जाए गाड़ी की, और फिर हम बार बार ये कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम देख नहीं रहे फैमिली साथ बैठी हुई है। लेकिन अब ये दो तरफा मामला है, तो बड़ी इस हवाले से ये खौफनाक सूरत हाल है। अब जो कराची में 1000 ख़वातीन है ना, उनमें से कोई 150 के लगभग जो है वो बैंक डकैतियों में मुलव्वस रही हैं लास्ट ईयर, बैंक डकैतियों में। और उन 150 में से 70 ऐसी भी हैं जो 2 सालों के दौरान जिन्होंने किसी मर्द की मदद नहीं ली बैंक डकैती में, खालिसतन अपनी मदद आपके तहत उन्होंने वारदातें की थी। ओए होए 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 होए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो तो साथ खरूंडे भी मारती है। हाँ, ये देख लो। अच्छा, पंजाब में सूरत हाल जो है वो 1 साल पहले बहुत खौफनाक थी। 4000 जो ख़वातीन थीं वो क्रिमिनल्स थीं, और उनमें ऐसी भी थीं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करती थी और ऐसी भी हैं जो मर्दों के साथ गिरोह में एज को वर्कर काम करती थी। अच्छा, पूरी दुनिया में ना जो ये ट्रेंड है ना, ये बहुत तेज़ी के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उतनी तेज़ रफ्तारी के साथ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में जो है ना वो इस वक्त एक अंदाज़ा ये है कि 30% जो जराइम है उनमें ख़वातीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस होती हैं, 30%। जी जी, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं बाहर के यूरोपियन कंट्री दूसरे, वहां पे वो मनशियात की स्मगलिंग की वीडियोस कई दफा आती हैं ना, तो वो उसमें 80% ख़वातीन ही होती हैं। और इसमें अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पे है ख़वातीन के जराइम के हवाले से, चिली दूसरे नंबर पे है और ब्राज़ील तीसरे नंबर पे है इस पूरी लिस्ट में। और दिलचस्प बात, पता नहीं है दिलचस्प है या सितम ज़रीफ़ी की बात ये कि दुनिया में जो पहली बैंक डकैती की थी ना किसी खातून ने, वो भी अमेरिका में की थी। वाह वाह। बोनी पार्कर उसका नाम था खातून का, और उसने 23 बैंक लूटे थे, और उन 23 बैंक डकैतियों में उसने 13 बंदे मारे थे। औरत को नहीं मारी थी, 13 बंदे ही मारे थे उसने। और फिर उसने एक और क्रिमिनल से, क्लाइड नाम था बंदे का, उसके साथ उसने शादी की, फिर मियाँ बीवी मिलकर डकैतियां करते थे। और फिर देखो नाम कितना अच्छा है, ऐसे लगता है कि वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी बोनी पार्कर। और फिर इन्हीं मियाँ बीवी पे 1967 में एक बड़ी शोर आफाक मशहूर फिल्म बनी थी, बोनी एंड क्लाइड, इन्हीं मियाँ बीवी पे, और बड़े उसने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए थे। अच्छा, बिल आखिर वो पुलिस मुकाबले में मारी गई थी। बस वो फिल्म हिट हुई है तो फिर और तो औरतों का भी हौसला बढ़ गया उन्हें। अच्छा, हिंदुस्तान की जैसे फूलन देवी का नाम सबने सुना हुआ है, फूलन देवी ने कोई कम तो नहीं रिकॉर्ड कायम किए थे जराइम की दुनिया में। मतलब ठीक है, उसके साथ जुल्म हुआ था, जिसके बाद में उसने एक मुंतकिम मिजाज बन गई और उसने फिर माशरे से इंतकाम लिया, फिर वो बैंडिट क्वीन बनी और सारा कुछ सबको पता है। लेकिन उसने भी मतलब बेरहमी की इंतहा कर दी थी, बंदे मारने शुरू तो किया था उसने अपने मुखालिफिन को मारने से। अच्छा, वो ऐसी औरत थी कि उसने 2 साल के अंदर अंदर अपना यानी गैंग बना लिया था। पहले वो किसी गैंग के साथ शामिल हुई थी, फिर उसने फौरी तौर पर उसने कहा नहीं यार ये तो बाकियों को देने पड़ते हैं पैसे, तो उसने फिर खुद कफालत इख्तियार करते हुए उसने फिर अपना गैंग बनाया। अच्छा, कई खुलना होता है ना जी। यहाँ पाकिस्तान में देखे ना आप कि खानदानी दुश्मनियां शुरू हुई हैं, ऐसी लड़ाई झगड़े लड़कों के उस पे, वो उसके बाद वो बदमाश बन गए, फिर कब्जे, फिर बारिशा, मनशियात फरोशी, कई लोग कई ऐसा ही ऐसा ही बीच में कुछ है में खान दुश्मनी में ही रहे हैं, मगर कई फिर इसको यूज करना शुरू हो गया। पुलिस ऑफिसर कई ऐसे आए हैं कि उन्होंने पहले पुलिस मुकाबले में डाकू और क्रिमिनल मारे हैं, उसके बाद फिर उन्होंने उधर पैसे भी बटे ने बेतहाशा। अच्छा, अब पता है हमारे यहाँ जो ख़वातीन ज़्यादातर क्राइम में मुलव्वस है ना, वो या तो घरों में वारदातें करती हैं या दुकानों में वारदातें करती हैं। सही, दोनों जगह पे वो
اپنے عورت ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہیں. دکانوں میں تو ظاہر ہے کہ شاپ لفٹنگ ٹائپ آپ نے یوٹیوب پہ بھی اکثر اور اس طرح سوشل میڈیا پہ ایسے کلپس دیکھے ہوں گے کہ وہ موبائل بھی اور سنیار کی دکانوں پہ جاتی ہیں اور وہ زیورات دیکھتے دیکھتے جو ہے ایک آدھ جو ہے وہ یار پچھلے دنوں یہ جو ڈی جی خان کی طرف کچے کے علاقے میں نہیں تھی وارداتیں شروع ہو گئی, وہ لڑکیاں فون کر کے پہلے فرینڈ شپ کرتی تھی اور پھر ادھر بلا کے تو لوٹتی تھی, وہ پولیس نے ادھر بورڈ لگوا دیے تھے کہ بھائی جی ٹیلی فون دوستی پہ ادھر نہ کدھر آ جانا, اسی کچھ نہیں کر سکتے بات. پولیس نے ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ہم ان ڈاکوؤں کے خلاف یا یہ جو اغوا کنندگان ہیں ان کے خلاف ہم بالکل بے بس ہیں. ادھر نہ آنا اور اسی نہیں کچھ بھی کر سکتے تے دل چ کہندے نا ساڈا اپنا نکا تھانے دار پھڑے ہے. بلکہ پولیس یہ کہتی تھی کہ نہ آپ کو بازیاب کروا سکتے ہیں اور نہ جس خاتون سے ملنے کے لیے آئے نہ اسے ملاقات کروا سکتے ہیں. یار یہ چیزیں تو ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا پہ بہت ہم دیکھتے ہیں نا کہ سنیار کے دکان میں سونا خریدتے ہوئے سیٹ چوری کر لیا, چوڑیاں پھینک لی پرس میں, یہ وہ ایسا بھی بہت سا سننے میں آتا ہے کہ خواتین نے اسلحے کی سمگلنگ بہت کی ہے. دوسرے علاقوں میں جہاں سے اسلحہ سستا یا عام مل جاتا ہے وہاں سے بندوں نے ساتھ خواتین بٹھائی ہیں, ادھر سے ڈگی پر ہی اسلحے کی, وہ خواتین کو دیکھ کے انہوں نے گزار دیا. منشیات کی سمگلنگ میں بھی خواتین کو ساتھ بٹھا کے واردات کی جاتی ہے کہ جی تلاشی ہے ناکوں سے گزر جائیں گی, اور یہی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب پولیس کو اگر چیکنگ کے لیے خواتین کو گاڑی سے اتارنا پڑے اور گاڑی چیک کرنی پڑے تو اس میں اب کوئی بری بات نہیں. ہاں ایک چیز ضروری ہے کہ خواتین اگر آپ نے چیک کرنی ہے تو ساتھ آپ کے پاس عملہ بھی خواتین کا ہونا چاہیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹینڈے لین جاتے ڈالڑ ود کیا, دہی لین جاتے ڈالڑ ود کیا, دوائی لین جاتے ڈالڑ ود کیا, ڈالڑی 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 سنائی جاندے ہیں. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے اپنی بپتا سنانے کے لیے مہنگائی کی چکی میں پستا ہوا فیکا اور اس کا دوست چھانا. جمع ہنجی ڈولنا وے ڈولنا سونے دی تویتڑی, سونا اماں بتا رہی ہے اتنا مہنگا ہو گیا کہ ہونتے ہاتھ لانا بھی نہیں نصیب ہونا. وہ یار سونا مہنگا ہو گیا پھیکے تے کی ہویا ہے, جدوں سستا سی ادوں تو کڑا مہینے بعد لین جانا سا سونا ہے. نہیں تو جو غریب آدمی ساری زندگی کا اپنا 500,000 کٹھا کر کے تو اپنی بچی کو ایک رنگ پہنا دیتا تھا, مندڑی. ہاں رنگ انگلش, وہ بتاتی ہیں کہ یہ رنگ ہوتی ہے, جب یہ سستی ہوتی تھی اس وقت مندڑی ہوتی تھی, اب رنگ کہتی ہیں. اماں کہتی ہے کہ ہوں تو غریب بندہ روٹی پوری کر لے تو ہدار چوک چوک کے. بھائی ادھار سے مجھے یاد آیا میرا 2700 تو واپس کرو یار. ہاں وہ اس وقت جب اماں نے کہا تھا کہ جا کے اس سے لے لو, حاجی صاحب سے اپنی فیکٹری سے ایڈوانس, تو انہوں نے دیا ہی نہیں تھے. کہتے ہیں فیکٹری بند ہو پھر دیے تھے تو ایڈوانس لین آ جا. کہتے تو وہ بھی غلط نہیں ہے, بزنس ہے سارے کرائسس میں. سر انہوں نے اگر انکار کیا تھا تو میں اس کے کام آیا تھا. تو ہم نے نہیں تم کو, جب آپ کے گھروں میں آیا تھے مہمان, تمہارے بھائی کی شادی تھی جب, تو ہم نے اپنی تینوں 4 پائیاں لی تھی. اس نے 2000 پہلے دیا تھا اور پھر 500 دیا تھا اور پھر 200. تو 2700 تو بنا ہے نا یار. 2700 روپیہ دینا ہے تو اس سے اس وقت لیا تھا جب
अब बीमार था तो मैंने कहा कि एडवांस ले लो, तो फिर इसने खुद ही मुझे कहा था कि फिर मैं तुम्हें 2000 दे देता हूँ, मेरे कार्ड मेरी अम्मी के पास है। अब रोज लड़ता है मेरे साथ, कहते इतनी देर हो गई है, 2700 रुपया 1.5 साल हो गया है। उस वक्त डॉलर 150 दा सी, हुन डॉलर पौने 300 ते पहुंचा है। हुन सानू 2700 दी जगह ते 5000 दियो। तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? अब 2700 की वो वैल्यू तो नहीं जो 1.5 साल पहले थी। अब भाई साहब डॉलर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है पैसे भी बढ़ गए हैं। वो तेरे 2700 दा डॉलर नाल की तलक है? टींडे लैन जाओ ते डॉलर वध गया, दही लैन जाओ ते डॉलर वध गया, दवाई लैन जाओ ते डॉलर वध गया। डॉलर ही सुनाई जाते हैं। 2700 के एवज $10 आएंगे मुश्किल से। हाँ तो ठीक है, फिर 10 रुपये ले लो। वाह वाह, लो इधर चलता ही रुपया, कायदा ये माली टोपी आला, वो ले लो। यार पीके, मैं सीरियस हूँ आज, मैं तुम्हें बैंक में लगवा देता हूँ। तेड़ियां लखमा तड़न लगियां। पढ़ में तो पढ़ा ही नहीं हुआ, तो बैंक में कैसे लगूंगा? नो प्रॉब्लम। बैंक दे अंदर नहीं जाना तू, बैंक दे बाहर रहना, गार्ड दे नाल खलोना है। अच्छा, गार्ड ਨੂੰ ਜਦੋਂ नींद आवे ਉਹਨੂੰ हिला देना भी उठ भाई। या जब बैंक में डाका पड़े ना तो डाकुओं को बताना है कि ये कैशियर है। नहीं पसंद, सेकंड ऑप्शन एक और जॉब भी है। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਾਕੂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। गरीब आदमी नु मजाक कर दियो तुसी लोग। तो तुम उसमें से क्या कर रहे हो? इतने सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल को झुकते कर रहे हो? ये गवर्नमेंट से ऑफिशियल है? हाँ, तुम गवर्नमेंट के पास लगे हुए हो? तो गवर्नमेंट कहती नहीं जा काका काम कर जाके। मेरे को कहती मेरा खर्चा ही कोई नहीं, तो फिर रखो छावे रखो, मेरा बिगड़ता कुछ नहीं। यार बातें किए जा रहे हो, मेरे 2700 का सोचो वो ना भूल जाना। यार तेनू दसिया ते है सी 2700 देने वास्ते इथे मीटिंग करन दे होए आ। दसो जी फिर तुसी देने ने कि मैं देने ने? ते मीटिंग नहीं कर ले? ठीक है, अपनी गली दे ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰ। मंजी ते क्यों आलू छोले मर गए? इससे अच्छा तरीका तो मुझे मलक साहब ने बताया था। वो कौन सा है? वो कहते हैं तू ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਈ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਗਏ 2700। और विके मेरी बात सुनो, तुमसे अगर उतारे नहीं जा रहे तो लिए क्यों थे 2700 रुपए उसे? हमने कलियों ही नहीं लिए हुए हैं। हाड़ बेचारा बंदा जेड़ा वो रोटी खाने के लिए मकड़ूज होया है। अब्बा कहता है कि किसी का भी गुजारा नहीं पिया हुंदा, सारे लोग बाजुआं दे रहे हैं गवर्नमेंटों को। हमने तो फिर भी हम दोनों काम करते हैं, मेरा अब्बा भी तो मैं भी, फिर भी हमारे ऊपर 2700 चढ़िया है। हमने रोटी भी एक टाइम की काट दी हुई है, ते फिर भी नहीं गुजारा होता। तो जिन घरों में बेचारियों में एक कमाने वाले है वो कितना गुजारा खोद रहे हैं। हमारे ऊपर तो 2700 है ना, खालू अमजद है ना जो हमारा, उन्हें बेचारे ने लंबड़दारा दा 18,000 देना है। उसको बेचारे को उन्होंने चपेड़े भी मारी है। अब तो अब्बा कहता है कि मारे बंदे नू पेट भरन वास्ते भी बिस्तोना पैंदा है। इज्जत नाल बंदा हुन सुक्की रोटी भी नहीं खान जोगाड़िया। ते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ 3-4 ਦਿਨ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਘੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बड़ा ही दुख होता है अब ये देख के कि लोग जो हैं वो अब बाकायदा नाराज़गियाँ और दुश्मनियाँ जो हैं वो सियासी प्लेटफॉर्म के हवाले से भी बना रहे हैं। अच्छा जी जुनैद साहब, ये जो सियासी सिचुएशन है ना जी, जी ये होली आम लोगों में भी दुश्मनियों में बदलती जा रही है, हाँ बिल्कुल, या नफरतों में बदलती जा रही है। बड़ा ही दुख होता है अब ये देख के कि लोग जो हैं वो अब बाकायदा नाराज़गियाँ और दुश्मनियाँ जो हैं वो सियासी प्लेटफॉर्म के हवाले से भी बना रहे हैं। रिश्ते सियासी तौर पे पसंद और नापसंद किए जाते हैं कि जी वो फलाना नून लीग दा है नहीं उधर मुंडा भी आना, वो फलाना पीटीआई का ऐसी नहीं उधर मुंडा भी आना। ये शुरू हो गया हुआ है। किसी के केस बना देना, किसी के केस छुड़ा लेना, ये भी सियासत में। जी वो तो खैर ये कर ही रहे हैं ना सियासतदान सारे, ये तो सियासी इंतकाम तो तड़ातड़ चल रहा है और बहुत अरसे से चल रहा है, ये तो है ही। मैं कहता हूँ कि आम लोगों में भी ना, अब आम लोगों में पता नहीं क्या होता जा रहा है। भाई सारी दुनिया के अंदर सियासत चल रही होती है, बुरे चंगे लोग हैं वो जो सियासत में हैं, वो पूछते हैं जी भाई जी तुसी किनू वोट दे रहे हो, मैं पीटर नू दे रहे हैं, तुसी किनू दे रहे हो, मैं जोसेफ नू दे रहे हैं। गुड, निकल गए। इधर तो बाकायदा लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। तीसरे से पूछे तुसी किन्नू दे रहे हो, कहते यार मैं किसी नहीं दे रहा, मैं तो पब जा रहे हैं। अभी जैसे भी होते ही हैं, मगर ये है कि यहाँ पे तो बाकायदा नफरतें शुरू हो गई हैं दिलों से। यार ये एक सियासी अमल है, ये एक बड़ी अच्छी बात है, वोट पाओ घर में बड़ा मजबूत आपका होना चाहिए जो स्टांस है या लाइकिंग है, बड़ी अच्छी बात है। मगर उसकी बिना पे आप एक दूसरे से नफरत शुरू कर दें या एक दूसरे के साथ दुश्मनियां शुरू कर दें, माओ बहनों की गाली गलौज तो खैर है ही, अब आम है, ये आम है। सोशल मीडिया के ऊपर आप जरा सा किसी के खिलाफ कोई अगर लाइन बोल के देखें, गालियां निकालनी शुरू हो जाते हैं। और जो इंतहाई घटिया आदमी होता है ना, उसका साफ उसके फिक्रों से पता चल रहा होता है कि ना इसकी कोई तरबियत है, ना इसके माँ बाप ने सिखाया है इसे कि किसी छोटे बड़े के साथ कैसे बोलते हैं, और ना ये इसको तरबियत है कि अपनी लैंग्वेज से आप दूसरे लोगों को हरासा ना करें, दूसरे लोगों को आप खौफनाक सिचुएशन बना के ना दे दे कि भाई झगड़ा ही हो जाए या निकल के एक दूसरे को मारना ही शुरू कर दें। इस तरह की सिचुएशन इंतहाई जाहिलाना माहौल का शक्ल बना रही है, इंतहाई जाहिलाना माहौल बन गया हुआ है। बड़ी दफा बाहर सारी जिंदगी जाते रहे हैं शोज करने के लिए, महीना महीना डेढ़ महीना बाहर के ममालिक में, ये सब लोग ही हम, ये गौरी साहब भी और थैला साहब भी और पहलवानरी भी, देखो ना पहलवानरी भी अंग्रेजों को टुर गए, कितनी बुरी बात है। ये जुल्फी नहीं गया आप, ये बाहर की सर्दी बर्दाश्त कर लेगा ये? जुल्फी असल में बाहर की सर्दी तो बर्दाश्त कर लेगा, मगर सुना ये है कि चिड़ियां उधर से ठंड की वजह से इधर आ जाती है, फिर ये कहता है कि फिर मैं की लैन जाना, जब मेरे सारे जी इधर ही आ रहे हैं तो उधर जान दा। सर्बिया की तरफ से बड़े आते हैं, सर्बिया की तरफ से। तो वो यहाँ पे ना जी बाखुदा बड़ा दुख होता है कि मुआशरा जो है वो ऐसे लगता है कि सारा किरची किरची हो रहा है, सारा टुकड़े टुकड़े हो रहा है मुआशरा, एक दूसरे के साथ नफरत, एक दूसरे की बात ही सुनने को कोई तैयार नहीं है। यार ये क्या बात हुई, अकले कुल तो कोई भी नहीं है, दूध से धुला हुआ तो कोई भी नहीं है। आप लोग खामी हर एक के पास है, सिवाय पैगंबर के सबके पास गलतियां हैं, सबके पास बुराइयां हैं। आप एक दूसरे को बर्दाश्त तो करें ना, आप बात तो दूसरे को करने दें, अब गाली गलौज शुरू कर देते हैं। ये बहुत बुरा रवैया हो गया हुआ, बहुत बुरा। और उससे मेरा ख्याल है कि एक कौम, मजबूत कौम बनने की बजाय हम इंतहाई कमज़ोर कौम बनते जा रहे हैं, इंतहाई कमज़ोर। पहले ही हमारे पास बाहर के मुमालिक में हम जब शोज करने जाते थे तो खुदा की कसम इतना दुख होता था कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। बाहर पहले ही ना जी हम लोग तकसीम थे, मजहबी हवाले से तकसीम थे, ज़ातों के हवाले से बटे हुए थे। हमने खुद देखा है बेशुमार लोग ग्रुप बने हुए हैं बाहर, जी वो फलां का ग्रुप है,
اس نے ڈرامہ کرایا یا شو کرایا وہ فلاں گروپ نے نہیں آنا, بلکہ وہ تو خراب کرنا چاہ رہے ہیں شو کو. ایسے ہم نے خود دیکھا ہے, ہاں جی ہمارے پروموٹرز نے بے شمار دفعہ بتایا جی کہ وہ فلاں گروپ جو ہے وہ ہمارا مخالف ہے. گروپ بندیاں ہوئی تھی, اب سیاسی حوالے سے گروپ بندیاں ہو گئی ہیں اور بڑی شدید ہو گئی ہیں. آپ دیکھتے ہی ہیں انگلینڈ میں بالکل سر, ایک دوسرے کے گھروں کے آگے جا کے تو گالیاں دے رہے ہیں اور ہلا ہوئی ہے. کیا باقی لوگ دیکھ کے آپ کو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کس طرح کی. نئی نسل کو گائیڈ کرنا پڑے گا عزیزی, تم گائیڈ کیا کرو نئی نسل کو. میں خود نئی نسل میں شامل ہوں, تم گائیڈ کیا کرو بزرگوں. اچھا 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 میں تو اپنا نئی نسل کا رونا رو رہا ہوں, اپنے بیج میٹ کا. اچھا, آپ کا اپنا ہی مسئلہ ہے. باہر جا کے ہم ساری چیزیں دیکھ دوں کہ آگے گوروں کی تعریفیں بڑی کرتے ہیں. گورا یہ کرتا ہے جی, گورا یہ کرتا ہے, گورا یار پھر تو انو چٹا پینٹ کرا دیئے, پھر تسی نہیں انج کرو گے. وہ عقل کو ہاتھ مارو یار. گورا کرتا ہے تو اپنے رنگ کی وجہ سے تو نہیں کرتا, اپنی تربیت کی وجہ سے کرتا ہے, اپنے اخلاق کی وجہ سے کرتا ہے, اپنی انسانیت کی وجہ سے کرتا ہے. آپ لوگوں کا تو مذہبی انسانیت سے بھرا ہوا ہے. آپ لوگوں کو تو مذہب میں ہی سب سے پہلا جو حکم ہے وہ حسن اخلاق ہے, خوش اخلاقی ہے. اب یہ کیا شروع ہو گئے ہوں گے. ہاں جی. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا. تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.